حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، جس شخص نے ایک نماز بھی چھوڑ دی، تو وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ، مال دولت، بیوی بچے سب چھین لیے گئے ہوں۔ نماز کا ضائع کرنا یعنی نماز کا چھوڑنا اکثر بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہیں یا مال دولت کمانے کے لالچ میں نماز چھوڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑ دینا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ، مال دولت، بیوی بچے سب چھین لیے گئے ہوں اور نماز چھوڑنے والا اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہے، کوئی بھروسے مند آدمی یہ کہے کہ فلاں راستہ ہے، اور اسے یقین بھی آ جائے کہ فلاں راستہ ہے جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے، تو چور یا ڈاکو اس کو مار کر قتل کر دیتے ہیں اور اس کا سارا مال چھین لیتے ہیں۔ تو کون بہادر ہے جو رات کو اس راستے سے جائے گا؟ رات تو درکنار بلکہ وہ دن میں بھی مشکل سے جائے گا۔ رات تو درکنار بلکہ وہ دن میں بھی مشکل سے جائے گا۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد دو نہیں بلکہ کئی حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبان سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لے تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا، مطلب 3 چیزوں میں کبھی دیر مت کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کو چلے جاؤ۔ نماز سے یوں مت کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے یوں کہو کہ پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے یوں مت کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے یوں کہو کہ پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اس میں شریک ہو جاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے میت کو، جنازے کو اس کے اعمال تک پہنچا دیا جائے۔ اور بے نکاحی عورت، نمبر 3، بے نکاحی عورت یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے جوڑے کا کوئی خاوند مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرا دے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازوں کو معمولی سے بہانے سے، دکان کا ہو یا سفر کا ہو یا گھر آ کر اکٹھی ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا، نماز کو بے وقت پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا اور نماز کو بے وقت پڑھنا تو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ تو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور ہوگی، حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا۔ اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کس درجے کا کافر تھا، یہاں تک کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت اسلام کا دشمن تھا۔ مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت اسلام کا دشمن تھا، جو ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے جس کو میں بہت کچھ کھلاتا ہوں۔ ہمارے نبی سے کہتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے جس کو میں بہت کچھ کھلاتا ہوں، اور نعوذ باللہ اس پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی، تو اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، صالحین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ سے
ذکر کیا گیا ہے، اس آیت شریفہ سے ذکر کیا گیا ہے، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے۔ کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے، تو وہ اس روح کے ساتھ ایسے لطف سے پیش آتا ہے، ایسی نرمی سے پیش آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو جائے، اور بدن میں سے روح ایسی سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، بدن میں سے روح ایسی سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اور جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے، یہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح وریحان وجنت نعیم، کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح وریحان وجنت نعیم، بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے، بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو روح بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانو تجھے جزائے خیر دے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور نافرمانی میں اس کی سستی کرنے والا تھا، کہ تجھے آج کا دن مبارک ہو، کہ تجھے آج کا دن مبارک ہوتے کہ تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی، روح کہتی ہے بدن سے، اور بدن یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے کہ اس کی جدائی میں، یعنی روح کی جدائی میں، اس کی جدائی میں زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور اس کا رزق اترا کرتا تھا، جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد نیک بندے کی میت کے پاس 500 فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، 500 فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں، جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو فرشتے فوراً اسے کروٹ دینے لگتے ہیں، فرشتے فوراً اسے کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہنانے لگتے ہیں تو فرشتے اپنا لایا ہوا کفن ان سے پہلے پہنا دیتے ہیں۔ نیک بندے کی روح کو، نیک بندے کی میت کو فرشتے اپنا لایا ہوا کفن ان سے پہلے پہنا دیتے ہیں، اور جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اپنی لائی ہوئی خوشبو اس پر مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دروازے سے قبر تک، اس کے دروازے سے قبر تک فرشتے قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قطار کے معنی ہے لائن، یعنی لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھ کر، کون سے؟ یہ سارے منظر دیکھ کر جیسے ملک الموت کا نیک بندے کی روح کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اور مقرب بندوں میں شمار ہونا، صالحین بندوں میں شمار ہونا، تو یہ سارے منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے، اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کیسے چھوٹ گیا، یہ تمہارے بہکاؤ میں کیسے نہیں آیا، اس کو تم غلط راستے میں مبتلا، تم نے اس کو غلط راستے میں مبتلا کیسے نہیں کیا؟ تو شیطان کے لشکر کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا، کہ یہ نیک تھا، صالحین تھا، مقرب بندوں میں تھا،
اس لیے ہم نے اس کو غلط راستے میں مبتلا کرنا اور بہکانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، نیک بندے کی روح کو ملک الموت اوپر لے کر چلے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور سب فرشتے اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر ملک الموت اس کی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہی سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہی سجدے میں گر جاتی ہے۔ جیسے ہی روح سجدے میں گرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو فی صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو، کہ میرے بندے کی روح کو فی صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو، یعنی جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دو، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دو۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اللہ نے ان نمازوں کے لیے، ان نمازوں کو ادا کرنے پر ہمارے لیے انعامات بھی رکھے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جیسے ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اور اس کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہے، اور ہم سے وہ کہے کہ تمہیں دعوت میں ضرور آنا ہے، تو ہم ایک مرتبہ بلانے پر چلے جاتے ہیں، ہم ایک مرتبہ بلانے پر چلے جاتے ہیں، اور جب نہیں جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں رات دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، تو سوچو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔